السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 21واں پارہ سورہ روم، آیت نمبر 28 سے لے کر 40 تک. یہ مکمل ایک رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں توحید کو ثابت کیا ہے مختلف انداز سے. جو لوگ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں، عقلاً اس کو رد کر دیا گیا. اور پہلی ہی آیت میں ایک مثال دی گئی ہے، ضرب لکم مثلاً. جب ضربہ کے ساتھ مثل آئے تو کہاوت بیان کرنا، مثال دینا ضرب الامثال کے ذریعے. جس طرح سے بہت سے لوگ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتے ہیں، کہاوت، ایسے اللہ نے تمہارے واسطے ایک مثال دی. یہاں لفظ مثل ہے اور مثل کے معنی آتے ہیں کہاوت کے. تو ضربہ کے بعد جب مثل آ جائے تو کوئی مثال دینا، کہاوت. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثل بیان کی تمہارے ہی اندر سے، تمہارے ہی لوگوں میں وہ چچا. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. کیا تمہارے مملوکہ غلاموں میں سے کوئی شریک ایسا بھی ہے کہ جو تم کو ہم نے رزق دیا ہے تو اس میں تم اور وہ سب برابر ہو جائیں؟ تم ان کا اندیشہ کرو جیسا کہ تم اپنوں کا اندیشہ رکھتے ہو. یعنی اگر تمہارا کوئی غلام ہے باندھی ہے اور ہم نے تم کو دولت دے رکھی ہے، تو کیا تمہاری دولت میں تمہارا مملوک غلام تمہارے برابر ہے کہ تم اس کی رائے کا اور اس کی خواہش کا احترام ایسا کرو جیسے باہم پارٹنرشپ میں لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے ایسا؟ کیونکہ تم اس کو سمجھتے ہو کہ یہ مملوک ہمارے برابر کا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ساری کائنات، ہر مملوک جس طرح تمہارے برابر نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی ملکیت میں ساری کائنات ہے. تم بھلا اللہ کے برابر دوسری مملوکہ چیزوں کو سجدہ گاہ میں اور عبادت کرنے میں اور تذلل میں، عاجزی میں، انکساری میں اللہ کے برابر کیسا کر دیتے ہو؟ یہ سوال کیا اللہ نے. دنیا میں بہت سے لوگ شرکت میں کام کرتے ہیں اور آپس میں دوسرے کی شرکت کے بعد اس کا لحاظ کرتے ہیں، رائے کے اختلاف میں بھی، انحراف میں بھی، ہر چیز سوچتے سمجھتے ہیں. فرمایا کہ تمہارے مملوک تمہارے پاس اگر کوئی نوکر چاکر ہیں تو تمہارے برابر نہیں ہو سکتے. حالانکہ دیکھا جائے تم بھی انسان وہ بھی انسان، اور بہت سی باتوں میں تم دونوں مشترک ہیں، لیکن پھر بھی تم اس سے اپنے کو ممتاز سمجھتے ہو، اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو. تو پھر اللہ کی مملوک ساری کائنات ہے، تم اس مملوک کو خالق سے کیسے ملا دیتے ہو؟ یہ اللہ نے سوال کیا. هل لکم، کیا ہے تمہارے لیے، مما ملکت ایمانکم، ان چیزوں میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، یہ تمہارے مملوک، من شرکاء، کوئی پارٹنر، کوئی ساتھی، فیما رزقناکم، ان چیزوں میں جو تم کو ہم نے بطور رزق دیا ہے، فانتم فیہ سواء، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ. یعنی وہ اور تم برابر ہو جاؤ، ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ تخافونہم، تم ان کا اندیشہ رکھو، کخیفتکم انفسکم، جس طرح سے تمہیں خطرہ ہوتا ہے اپنوں کا. یعنی اپنے برابر کے جو لوگ ہوتے ہیں پارٹنرشپ میں، جیسے ان کی رائے کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ حق ایک ہے اور باطل کئی ہے. جعل لہ شرکاء، جیسے ہی بچہ آتا ہوا کون محبوب نظر آتا، شداد محبوب. ہمارے پاس دینے کا دستور کیا سن لو. اولم یروا ان اللہ، یہ کے پیچھے ہونا یہ اس کی ذاتی خوبیوں پر موقوف نہیں ہے، یہ میری مشیت پر ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو انگوٹھا چھاپ کرتے ہیں، لکھنا پڑھنا کچھ نہیں آتا، لیکن اللہ جب دینا چاہتے ہیں تو ایسے وسائل پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کے ماتحت نوکر بن کے آتے ہیں. بھائی لکھ لو، یہ اللہ کی شان ہے. ایک بات یہاں دکھائی گئی ہے کہ رزق میں وسعت اور تنگی یہ مشیت پر موقوف ہے، نہ کہ صلاحیت پر. فرعون اور قارون سے یہ غلطی ہوئی تھی. قارون نے یہی کہا تھا میں دیا گیا ہوں بے صلاحیت، بے صلاحیت، انما اوتیتہ علی علم عندی. اللہ نے دھسا دیا اس کو، کہا جو ہماری خوبی کا اعتراف نہیں کرتا، ہمارے سامنے اپنی خوبیوں پر چرچا کرتا ہے، وہ اس قابل نہیں کہ زمین کے پیر پر ہے. دھسا دیا گیا 8,000. فخسفنا به وبدارہ الارض، 8,000. تو بندے کی کوئی صلاحیت نہیں بلکہ اللہ کی مشیت، یہ اللہ کا قانون ہے. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو اللہ کے قدرت پر، اللہ کی مشیت پر، اللہ کے اختیار پر یقین رکھتے ہیں. نشانی ہے ان کے واسطے. جب یہ بات ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ، تو بچانے سے تو مالدار نہیں ہو جائے گا. سنبھال اس کو، اللہ کی طرف سے ان تمام نعمتوں کو بخل کے ساتھ جمع کرنے سے کبھی کوئی مالدار نہیں ہوا، ورنہ سارے بنیے پورے مالدار ہو جاتے. یہ بنیے خود نہ کھاتے، نہ کھا سکتے، نہ کھلا سکتے، چھوٹے چلے جاتے. کوئی دوسرا آتا پھر جمع کرتا، پھر چلا جاتا. اللہ فرماتے ہیں کہ جمع کرنے سے مال نہیں بڑھتا، مال بڑھتا ہے ہمارے عطا کرنے سے. لہٰذا جو حقوق واجبہ ہیں ان میں سے کسی بھی موقع پر تم بخل سے کام مت کیا کرو. خرچ کر دینے سے تمہارے مقدر میں سے کم نہیں ہوگا، بلکہ تمہارے مقدر کا ایک ایک نقطہ باقی رہے. اس لیے فآت ذی القربیٰ، دے دو تم قرابت داروں کو حق ہو ان کا حق. قرابت دار میں کون کون لوگ آتے ہیں؟ اس کے لیے ایک مستقل فن ہے، سراج کتاب ہے. قرابت دار کون، کس کو کتنا حصہ رکھا اللہ نے. جن کا تعلق رحم سے ہے ذوی الارحام کہلاتے ہیں، جن کا حصہ مقرر ہے ذوی الفروض کہلاتے ہیں، جن کو سب بانٹنے کے بعد بچ جائے سارا مل جاتا ہے ان کو اسباق کہتے ہیں. اس قسم کی بہت سی تقسیم ہے. اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ جو قرابت دار ہیں ان کے حق کو مت مارو، ان کا حق مت مارو. کیوں؟ کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ حق مار لیں گے تو ہم بڑے ہو جائیں گے، یہ چھوٹے ہو جائیں گے. ان کا حق مارنے سے تم بڑے نہیں ہوں گے، ان کا حق ادا کرنے سے بڑے ہوں گے. فآت ذی القربیٰ حقہ، دے دو تم قرابت دار کو اس کا حق، والمسکین اور محتاج کو، وابن السبیل اور مسافر کو. ان کا نام بھی اللہ نے. ان کو ان کے حقوق دے دو، کیونکہ حقوق کے ادا کرنے سے تمہارے مقدر کا کم نہیں ہونے والا ہے، بلکہ تمہارا یہ فرض پورا ہوگا اور اس دینے کے سلے میں تم کو اللہ یہاں بھی عطا فرمائیں گے، وہاں بھی عطا فرمائیں گے.
ذالک خیر، اللہ نے کہا یہ بہتر ہے، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، تمہارا ان کو دے دینا بہتر ہے۔ دنیا کا ہر انسان سمجھتا ہے نہ دینا بہتر ہے، روک لینا بہتر ہے، جمع کرنا بہتر ہے، لیکن یہاں فیصلہ کیا اللہ نے ذالک خیر، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے للذین یریدون وجہ اللہ، ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو رضا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہے، جو رضا نہیں چاہتے ہیں وہ جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے، اللہ کے گھر میں جائیں گے جب اللہ راضی ہوں گے، تو جو رضا چاہتے ہیں اللہ کے ان کے حق میں یہ بہتر ہے، اور جو رضا نہیں چاہتے ہیں وہ جس کو چاہتے ہیں وہاں چلے جائیں، ان کے واسطے راستہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضا الہی چاہنے والے یہی لوگ کامیاب ہیں، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ دنیا میں ایک طبقہ اور بھی ہے جو اپنے مال کو دوسروں کے پاس رکھتا ہے کہ مال بڑھتا رہے گا، جتنا لوگوں کو دیں گے مال بڑھتا جائے گا۔ اور بعض لوگ اس طرح دیتے ہیں کہ ان کو تھوڑا دو تاکہ جب یہ دینے آئیں گے تو بڑھ کے دیں گے۔ ہمارے پاس شادیوں میں کیا ہوتا، نیوتا بولتے ہیں، بلاتے، آپ ان کی شادی میں گئے، آپ نے کچھ خرچ کیا، پھر جب آپ کو بلاتے ہیں تو ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اسے بڑھ کے خرچ کریں گے۔ آدمی کسی کو دے اس نیت سے کہ ہم کو بڑھ کے ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے دیا ہے تو یہاں بھی بڑھتا وہاں بھی بڑھتا، اور اگر تم نے اس لیے دیا ہے کہ بندوں سے مال بڑھ کے ہمارے پاس آئے گا تو یہ اللہ کے یہاں ہرگز نہیں بڑھے گا۔ اس میں ہر وہ چیز آ گئی جہاں نیت خراب ہو، آپ نے سود کر دیا تو پیسہ بڑھے گا، اللہ کے یہاں وہ نہیں بڑھے گا۔ آپ نے کسی کو تحفہ دیا کہ بڑھ کے آئے گا، اللہ کے یہاں نہیں بڑھے گا۔ آپ نے کسی بھی انسان کو اس واسطے بلوایا ہے کہ ان کے آنے سے ہمارے پاس مالی خوشحالی آئے گی، دینا لینے کے واسطے اگر ہے ولا تم تستكثر کے خلاف، سورہ مدثر میں اللہ نے کہا احسان مت کرو زیادہ لینے کے چکر میں، یہاں وہی بات کی جائے دوسرا انداز، وما آتيتم من ربا ليربو في اموال الناس، اور جو کچھ دیا ہے تم نے سود کے طور پر، ربا کے معنی سود، بیاج، وما آتيتم من ربا، اور جو تم دیتے ہو بیاج پر، ليربو في اموال الناس، کہ بڑھتا رہے لوگوں کے مالوں میں، فلا يربو عند الله، اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، بالکل نہیں بڑھتا، جتنا دیا ہے اتنا ہی رہتا۔ وما آتيتم من زکات، اور جو کچھ تم نے دیا ہے بطور زکات کے، دل کی صفائی کے لیے، مال کی پاکیزگی کے لیے، تريدون وجه اللہ، چاہتے ہوئے اللہ کی رضامندی، فاولئک هم المضعفون، تو یاد رکھو یہ وہی لوگ ہیں جن کو دونے ملنے والے۔ مضعف کے معنی آتے ہیں کئی گنا کرنا، 700 گنا تک اللہ نے مثال دے کے بتایا ہے۔ ایک دانہ زمین میں ڈالو، اس دانے سے ایک درخت نکلتا ہے، ایک پودا لگتا ہے، اس میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ بڑھاتا ہے، چاہتا ہے۔ یہاں فرمایا کہ جب تم دیتے ہو بطور زکات کے یا دل کی صفائی کے یا مال کی صفائی کے، چاہتے ہو رضا اللہ کی، تو کئی گنا کر کے ملنے والا ہے۔ سو یہ وہی لوگ ہیں جن کے دونے ہوئے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئی، بطور ربا کے جو مال دیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا، بطور زکات کے جو دیا جاتا ہے وہ اللہ کے یہاں بڑھتا ہے۔ لکھا ہے ایک کھجور اگر تم نے رضا الہی کی خاطر دی ہے تو یہ بڑھتے جب توڑنے کا دن آئے گا تب تک وہ حد کا پہاڑ بن جائے گی۔ اسی آیت میں لکھا ہے جب تک وقت آئے گا توڑنے کا وہ کھجور بڑھتے وہ حد کا پہاڑ بن جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس طرح سے کوئی بچڑا، تشبیہ دیکھو بچڑا کیوں کہا، گائے کا بچڑا اس میں گروتھنگ زیادہ ہوتی، جلدی بڑھتے ایک کامل بیل بنتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ اور آپ کو شاید یہ نہیں معلوم ہے، گاؤں کے لوگ بچڑے کو پالتے ہیں، چھوٹی عمر میں خریدتے ہیں اس کو، جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو بیچتے ہیں تو کئی گنا نفع آتا ہے اس کا۔ فرمایا تمہارا بچڑا جس طرح سے بڑھتا ہے تمہاری دی ہوئی زکات اللہ کے پاس ایسے بڑھتی ہے، تشبیہ دیا ہے۔ تو بہرحال جو بندہ اللہ کے عطا پر یقین کرتا ہے وہ بطور زکات کے اپنے مال کو لگاتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے مالوں کو کئی گنا کر کے اس کو دیتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک تشبیہ ہے کہ مال کا بڑھنا، مال کا قبول ہونا، مال میں برکت آنا، یہ تمام چیزیں تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، یہ سب قدرت اللہ کی ہے۔ دیکھو تم کو نہیں پتا ہے کہ تم پہلے نہیں تھے، اب تم ہو، پھر تمہارے ہونے کے بعد بھی تمہارا باقی رہنا کھانے پر موقوف ہے، کھانا نہ ملا تو چلے جاتے، اور کھانا ملنے کے باوجود بھی جب ایک وقت آتا ہے کھانا پورا بھرا ہے لیکن فرشتہ لے کے چلا جاتا ہے، بولتے ہیں موت کا وقت ہو گیا، یہ کھانا بھی تم کو بچا نہیں سکتا۔ تو جو اللہ تمہارے سامنے ان تمام چیزوں کو پیش کرتا ہے یہ قدرت بتاتی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اس لیے تعارف کروایا اللہ نے، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو جلائے گا۔ یہ سب اللہ کی شان ہے، یہ سارے کام کون کرتا؟ اللہ۔ تخلیق اللہ کی، رزق اللہ کا، موت و حیات اللہ کی۔ سوال کیا رب کریم نے، بتاؤ تمہارے جتنے شرکاء ہیں ان کاموں میں سے کوئی کام یہ لوگ کر سکتے ہیں؟ کوئی تخلیق ان کے پاس میں ہے، رزق بنانا ان کے پاس میں ہے، موت دینا ان کے ہاتھ میں ہے، دوبارہ کسی کو زندہ کر دینا ان کے ہاتھ میں ہے؟ ان میں سے کوئی کام کر کے بتا دو۔ اگر اس میں سے کوئی کام تمہارے شرکاء نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو شریک کہا جانا غلط ہے، ان کی پرستش کرنا غلط ہے، ان کے سامنے جھکنا غلط ہے۔ هل من شرکائکم، کیا ہے کوئی تمہارے شرکاء میں سے، من یفعل، جو کرے، من ذالکم من شیء، ان تمام کاموں میں سے کوئی کام، من شیء، کوئی بھی کام اس میں سے کر کے دکھائے، سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کام میں کوئی شریک نہیں، کوئی صحیح نہیں، شرک سے وہ بلند ہے، سبحانہ وہ نرالا ہے، وتعالی اور بلند و بالا ہے، عما یشرکون، ان تمام چیزوں سے جو لوگ شریک کرتے ہیں اللہ کے صفات میں اور ذات میں، جس کو وہ شریک بتلاتے ہیں ان تمام سے وہ بلند ہے اور شرک سے وہ پاک اور منزہ ہے۔ لہذا توحید ثابت ہو گئی اور شرک باطل ہو گیا، اور ہماری حیات اور موت کا جو مالک ہے ہم ہمیشہ اس کو راضی کرنے کے لیے فکر کریں، یہ ثابت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے، دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، إلى آخر الآية۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائی اور پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں 21واں پارہ سورہ روم آیت نمبر 41 سے لے کر 3 پر ایک رکوع مکمل ہے۔
یعنی سورت کا یہ 5واں رکوع ہے اور پارے کا 8واں رکوع ہے. تذکرہ چل رہا تھا اوپر کی آیتوں میں کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری بقا کے لیے رزق فراہم کیا ہے، تمہیں وہی موت دیتا ہے اور تمہیں وہی حیات دیتا ہے. تم میں سے جتنے تم نے شرکا بنا رکھے ہیں ان کاموں میں سے کوئی کام کرنے والا ہے. ظاہر یہ ہے کہ جب یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ کے برابر دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے سجدہ اور بندگی صرف اسی کو درست ہے. اس لیے تمام شرکا سے اللہ بلند و بالا ہیں، اللہ کے ذات پاک اور صاف ہے. اس کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے تذکرہ کیا گیا اس کے اندر کہ زمین میں فساد پھیل گیا. ظہر الفساد، فساد پھیل گیا فی البر والبحر. بر کے معنی خشکی اور سمندر، اور بحر کے معنی سمندر، دونوں میں فساد پھیل گیا. فساد کی تعریف لکھا ہے علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر. فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کے مطلب میں لکھا ہے زمین کے اندر بے برکتی آنا، اشیاء میں سے لذت کا سلب ہو جانا، ایک دوسرے پر اعتماد کے بجائے ہر ایک پر نگاہ شک ڈالنا، دنیا کے اندر جو چین اور سکون ہے اس کا غارت ہو جانا، نئے نئے امراض پیدا ہونا اور ہر ایک آدمی کا بے چین ہو جانا. اس قسم کی بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کو فساد سے تعبیر کیا ہے. ظاہر الفساد، فساد پھیل گیا، خرابی بڑھ گئی. فی البر والبحر، خشکی میں اور دریا میں. باہر سے مراد صرف دریا ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ مقام جو زمین کا حصہ نشیبی ہے جہاں پر ہمیشہ پانی کی رطوبت آتی ہے. اور بر سے مراد جنگل ہی نہیں ہے بلکہ ہر خوش مقام مراد ہے. وہ دونوں لفظ تحت سارے عالم کا احاطہ کیا گیا ہے. لیکن یہ فساد کیوں پھیلا؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس. بما میں جو با ہے یہ با سببیہ ہے، ریزن بیان کرتا، علت سبب. بما اس وجہ سے کہ کسبت کمایا، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں نے، یدوں کی جمع ایدی ہے، لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. لوگوں کے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ اس سے مراد ان کے کرتوت، اعمال بد، جس کی وجہ سے فساد پھیل گیا. لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو سزا ملے، تاکہ ان کو چکھایا جائے. لیذیقہم میں جو لام ہے یہ لام کہیں نہیں ہے بلکہ امر مجہول ہے. چاہیے کہ ان کو سزا دی جائے بعض ان کاموں کی جو انہوں نے کیا. ہر کام پر سزا دی جائے نہیں بلکہ کاموں میں سے بعض کاموں پر سزا دی جائے. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع ہو جائے. رجوع کس طرح ہو؟ جدھر اب تک رجوع نہیں ہوئے تھے، جہاں سے مصیبت آئی ہے، جس نے اعمال بد کی بنا پر ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، جب ادھر رجوع ہو جائیں گے تو مصیبتیں کم ہو جائیں گی. اب یہاں پر یہ ترجمہ لفظی ہے، اس میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کا حکم چلتا ہے. جب کوئی خلاف ورزی اللہ کے قانون کی جاتی ہے تو اس کی اس بدعملی کی بنا پر زمین والوں پر مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں. کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور کبھی غذاؤں سے لذت چھن جاتی ہے. تو کیا سارے لوگوں کے اعمال کا بدلہ یا بعض لوگوں کے اعمال کا بدلہ؟ لکھا ہے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں کہ بسا اوقات ایک انسان کی بدعملی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے زمین والوں پر ایسی آفت کو بھیج دیتا ہے کہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، سب متاثر ہوتے ہیں. جو از قوم یکے بیدانشی کر نہ کہرا منزلت مانت نہ مہرا، ایک بیوقوفی کرتا ہے پورا محلہ سمیٹ آ جاتا ہے. اسی واسطے قیامت میں گناہگار انسانوں پر اللہ کی جناب میں یہ چوپائے بھی دعویٰ پیش کریں گے کہ ان کی بدعملی کی بنا پر قحط پڑا اور اس قحط کی بنا پر چوپاؤں کو غذا نہیں ملی. تو ان کے بدعملی سے اگر قحط پڑا اور چوپائیوں کو غذائیں نہیں ملی تو وہ بھی اللہ کے پاس شکوہ دائر کریں گے. یہاں تک تفصیل لکھا علامہ آلوسی نے. یعنی انسانوں کے اعمال کا اثر کائنات پہ کیسا پڑتا ہے. اور جب سارے انسان بدعملیوں میں لگ جائیں، مجرمانہ حرکتوں میں لگ جائیں تو دنیا میں مختلف قسم کی شکایت پیدا ہو جاتی ہیں. یہاں وہی مراد دیا گیا ہے. لوگوں میں سے بعض کے اعمال ایسے ہیں تو ان کو اب چکھانا چاہیے ان کے بعد اعمال کا سلا تاکہ رجوع کر لیں. دوسری آیت اسی مضمون کی آ چکی ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ سب تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے. کوئی ایک مصیبت ایسی نہیں آتی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. سورہ شورى میں کہا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے اور ہر گناہ پہ آفت نہیں آتی، بعض پہ آتی. ویعفو عن کثیر، اور زیادہ تو وہ ہیں جن کو اللہ معاف کر دیتے مواخذہ ہی نہیں کرتے. اور اگر ہر گناہ پہ مواخذہ ہو جائے تو سورہ نحل میں فرمایا، سورہ فاطر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر گناہوں پر مواخذہ شروع ہو جائے ہر گناہ پر تو زمین پر چلنے والا دیکھنے والا ایک بھی باقی رہنے لائق نہیں. وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ کو مؤخر کرتے ہیں. تو ان آیتوں کا حاصل کیا نکلا؟ ہر گناہ پر مواخذہ نہیں ہوتا، اکثر گناہ معاف ہو جاتے. مواخذہ کم پہ ہوتا پھر بھی لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے اس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ کائنات میں فساد پھیل جاتا. اسباب گناہ کے جس طرح سے خواہش نفس ہے، ایسے ایک اور بھی چیز ہے اسباب طبعیہ اور طبیعت کا جو میلان ہوتا ہے. لکھا ہے علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمیشہ آفت کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن یہ آفت کے اسباب کبھی ظاہری ہوتے کبھی باطنی ہوتے. اگر وہ اسباب ظاہری باطنی دونوں جمع ہو گئے تو آفت میں کوئی روک نہیں سکتا. بسا اوقات اسباب ظاہری تو ہوتے ہیں، باطنی اسباب نہیں ہوتے. مثلا اس کے گناہوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ آفت آئے، لیکن کچھ نیکیوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ آفت نہ آئے. تو یہ باطنی رکاوٹ ہے اور ظاہری تقاضا، ان دونوں میں تصادم ہونے کی کئی شکلوں کو نقل کیا ہے. ان تمام اشکال کو یہاں پیش کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں تو وہ آزمائش کے لیے آتی ہیں، ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. جیسے انبیاء کی مصیبت، انبیاء پر جو مصائب آتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، بلکہ وہ شدائد، وہ ابتلاء اور آزمائش ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے. خود حدیث پاک کا مضمون ہے اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل. سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء پر آئی ہیں، جو جتنا قریب ہے اتنی زیادہ. خدا پتہ کہ وہاں تو معصوم ہی معصوم ہے، پھر وہاں گناہ ہی نہیں ہے. مصیبتیں کیوں؟ اس لیے ہیں کہ آزمائش ہے درجات کی بلندی کے لیے. اب یہ فرق کرنا انسان کے لیے مشکل ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ ترقی درجات کے لیے ہے یا گناہوں کی دھلائی کے لیے ہے، ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے ہے یا ہماری امتحان اور آزمائش چل رہی ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟
حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اگر مصیبت کے بعد بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، گناہوں پر نادم ہو گیا، اطاعت میں لگ گیا اور اس پر بھی اللہ کا شاکر رہا، تو سمجھ لو کہ درجات کی ترقی کے لیے۔ اور یہ بندہ اس گناہ پر، اس مصیبت پر ایسا راضی ہو جاتا ہے، حالانکہ تکلیف ہوتی ہے، جیسے ایک بیمار آپریشن کرانے کے لیے تیار ہو جاتا، حالانکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ الٹا مال بھی دیتا، مال بھی دیتا اور مال جمع کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، مگر تکلیف کو برداشت کرنے کا صلہ اس کے دماغ میں کیا ہے؟ مجھے صحت ملے گی، پیسہ بھی دیتا ہے، آپریشن میں تکلیف اٹھاتا ہے صحت کے بدلے میں۔ تو جب آدمی اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہوتا ہے تو مصیبتوں پر بھی راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم یہ ہے کہ یہ درجات کے لیے ہیں اور اللہ کی قربت کے لیے، دل اس کا مطمئن ہوتا ہے۔ اور جو آدمی گناہوں کی پیدائش میں مصیبت جھیلتا ہے، مصیبتوں کو جھیلتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، اس کے دل میں قرار نہیں آتا، وہ مزید گناہوں کی طرف چلا جاتا اور کبھی کبھی ناشکری کے ایسے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ علامت لکھا ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے، جو کہ حکیم الامت ہے۔ مصیبتوں پر بھی اطاعتیں برقرار ہیں تو درجات اور ترقی کے لیے، اور اگر مصیبتوں پر آدمی پر جزا و فضا شروع ہو گیا، شکوہ شروع ہو گیا، بیزاری شروع ہو گئی، اللہ سے بیزاری کا اظہار کرنا شروع کر دیا، ناشکری کلمات شروع ہو گئے، اور سمجھ جاؤ کہ یہ جو ہے بندے کے آفت شامت اعمال پکار رہی ہے، کیونکہ مزید دھکے دیا جاتا ہے۔ یہ دو چیزوں میں اگر آپ نے غور و فکر کر لیا تو اگلی ساری آیتیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں پر رحیم اور کریم بھی ہے، مدد کا وعدہ بھی ہے، پھر یہ کبھی کبھی مغلوب کیوں ہو جاتے ہیں؟ خود سید الانبیاء موجود ہیں اور غزوہ بہت میں مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا اس کی وجہ ہے؟ لکھا ہے کہ کبھی کبھی وقتی کوتاہی اس کی وجہ سے ایسا موقع آتا ہے، کیونکہ آپ کو غزوہ بہت تاریخ اگر نہیں معلوم ہوتا پڑھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم اجتہاد کی بنیاد پر صحابہ نے وقتیہ طور پر مؤخر کر دیا کہ اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کا منشا پورا ہو گیا، اسی جگہ سے ہٹے اور وہیں سے دوسرے لوگوں نے حملہ کر دیا، جس تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ جو غلبہ تھا تبدیل ہو گیا مغلوبیت، صرف ایک حکم نہیں ماننے سے۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی خلاف ورزی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں نیکوں کے ساتھ ہونے کی بنیاد پر بھی ایسا موقع پیش آ جاتا ہے۔ یہ واضح کیا اللہ۔ اب لفظوں کو دیکھیں آپ۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد اور خرابی پھیل گئی جنگل میں اور دریا میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، چکھانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ کے آ جائیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، کیوں؟ تاکہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں یہ کھنڈرات کیسے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، اپنے وجود سے اور اپنے حالت سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی تباہ کیا گیا ہے، اور یہ تباہی کھنڈرات کی شکل میں منہ بولتی تصویر ہوتی ہے، اس لیے یہاں پیش کیا، قل سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو۔ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے ضرور، لیکن سنانا دوسروں کو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنیں گے ان کو اطلاع دینا مقصود ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور فکر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے گزرے، کان اکثرهم مشرکین، تھے ان میں سے اکثر لوگ مشرک۔ اب دونوں آیتوں کو پڑھیں گے تو یہ بات سمجھ میں آپ کو آئے گی، جب عام گناہوں سے اور عام کرتوت سے زمین میں فساد پھیل سکتا ہے تو سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے اور مشرکین کی اکثریت ہے، تو بڑا گناہ کیسے نہیں پھیلے گا؟ اور اب اس وقت تباہی کتنا پھیلے گی؟ ان دو باتوں سے معلوم ہوا کہ زمین میں لوگوں کے کرتوت کی بنا پر فساد پھیلتا، اور ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک، اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا، سب سے بڑا جرم شرک۔ جب عام گناہوں پر فساد پھیل سکتا ہے تو بدرجہ اولا شرک کی بنا پر فساد پھیل سکتا ہے۔ یہاں دونوں آیتوں کا حاصل یہی نکلا کہ زمین میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، اور اب چل کر دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا جس سے پہلے گزرے ہیں، کیونکہ وہ اکثر مشرک تھے، اور جب مشرک تھے تو شرک کرنے والا یہ بہت بڑا مفسد ہے، لہٰذا اس کے وبال کی وجہ سے زمین اور آسمان کے درمیان فساد اور پھیلے گا۔ لہٰذا شرک کرنے کے بجائے فساد کو روکنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے فاقم وجہ کا، اپنے چہرے کو متوجہ کرو، اپنے رخ کو سیدھا کرو، لدین القیم، دین قیم کے لیے، یعنی سیدھی راہ کے لیے۔ سیدھی راہ سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ صرف دین قیم کے لیے اپنے رخ کو سیدھا کرو، شرک سے بیزاری کا اظہار کرو، تاکہ وہ فساد جو پھیل گیا ہے، جو کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ نوبت دوبارہ نہ آئے۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن، کون سا دن؟ لا مرد له من اللہ، کہ وہ دن جب آ جائے تو اللہ کی طرف سے آنے کے بعد اب اس دن کو لوٹانے والا کوئی نہیں۔ کوئی کہے کہ وہ دن نہ آئے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ایک تو ہر انسان کی موت کا دن ہے جو اس کی اوپر تاری ہوتی ہے، وہ اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، اس کو وہ ٹال نہیں سکتا، اور ایک وہ ہے کہ سب کی موت کا دن ہے، سلام قیامت کبریٰ، ان دونوں کو یہاں مراد دیا سکتا ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اپنا رخ سیدھا کرو اللہ کی طرف۔ لا مرد له من اللہ، لا مرد له، مرد ہے رک کے معنی لوٹانا، لا مرد له، اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا جب اللہ کی طرف سے آ جائے۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یصدعون کے معنی لوگ اپنے اعمال کے نتیجے کو پانے کے لیے الگ الگ ہوں گے، گروہوں میں تقسیم ہوں گے، نمازی نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، چور چوروں کے ساتھ ہوں گے، مشرک مشرکین کے ساتھ ہوں گے، ہر ایک الگ الگ ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں اس لفظ کی وضاحت اور کئی آیتوں میں آ چکی ہے۔ اللہ کو فرماتے ہیں وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ الگ الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج جرم نہیں ہو سکتے۔ یہ مضمون کہا ہے سورہ قلم کے اندر، افا نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم کو کر دیں گے مجرم کی طرح؟ مانا تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کئی پتہ حکومت کیسا فیصلہ کر رہے ہیں؟ تمہارا یہ ہوا کہ وہ دن جب آئے گا تو لوگ جدا جدا ہوں گے، جیسے جیسے اعمال کر کے گئے ہیں اسی لحاظ سے نتائج کے اعتبار سے لوگ الگ الگ ہوں گے۔ نمازی اور بے نمازی یہاں مل کے رہتے ہیں، وہاں نہیں مل سکیں گے۔ وفادار اور غدار دونوں یہاں مل کے جیتے ہیں زمین پر، وہاں نہیں رہ سکیں گے۔ وہاں پر تو ہر ایک کو الگ کر دیا جائے، یہاں کہا گیا یومئذ یصدعون۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رخ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لو کہ اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، گل مل نہیں ہوں گے۔ اب نتیجہ
الگ الگ ہونے کے بعد فائنل ایک سب میں کیسے کیا جائے گا؟ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا ہے اس کے اوپر کفر کا وبال، ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا ہے صالح فلنفسہ، اپنے ذات کے لیے کیا ہے، یہاں کی جمع کا لفظ ہے فلانفسہم، اپنے اپنے عام لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ یمہدون، مہد کے معنی آتے ہیں بچھونا لگانا، بستر لگانا، یمہدون کے معنی اپنے اپنے لیے سنوار رہے ہو، کیا سنوار رہے ہیں؟ اپنے آخرت کو سنوار رہے ہیں، اپنے برزخ کو سنوار رہے ہیں، اپنے جنت کو سنوار رہے ہیں، اپنے مستقبل کو سنوار رہے ہیں، یہ ہے یمہدون کا ترجمہ، مہد بستر لگا رہنا۔ تو دو باتیں ہیں، ہر انسان تقسیم ہو کر درجہ بندی کے بعد آخر میں یہی پہنچے گا، یا تو کفر والا ہے یا تو ایمان والا، کوئی شکل ہے، اس میں کمی ذاتی ہو سکتی ہے لیکن یا تو ایمان والا ہے یا تو کفر والا۔ من کفر، جس نے کفر کیا، جو منکر ہوا، فعلیہ، تو اس کے اوپر ہے کفر ہو، اس کا کفر یعنی اس کے کفر کا وبال، ومن عمل صالحا، اور جس نے کیا ہے عمل صالح، فلانفسہم یمہدون، تو سب کے سب اپنے اپنے راہ سنوارتے ہیں، اپنا مستقبل سنوارتے ہیں۔ معلوم ہوا ایمان عمل صالح سے انسان کا مستقبل سنورتا ہے، اور کفر اور بد عملی سے انسان کا مستقبل خراب ہوتا ہے، اور اس کو اللہ نے خود واضح کر دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے، لیجزیہ کیا ہے؟ تاکہ جزا دے، تاکہ بدلہ دے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو یقین کیے اور عمل صالح کیے، تو ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دے، لیکن دماغ میں یہ نہ کہیں آ جائے کہ میرے ایمان کا بدلہ ہے اور میرے عمل کا بدلہ ہے۔ آگے فرما دیا تمہارے عمل اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، اس کا بدلہ نہیں ہے، من فضل، یہ اللہ کے فضل سے مل رہا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی بلند ہو جائے، وہ اپنے تئیں یہ غرور اور یہ گمان نہیں کر سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اپنے ایمان، اپنے عمل کے بلبوتے پر، یہ من فضل کا لفظ ہے۔ من فضل کا مطلب جزا ملے گی اللہ کے فضل سے، سبب بنائیں گے اللہ کے ایمان کو عمل صالح کو۔ چنانچہ بخاری میں روایت دو مقام پہ آئی ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں جائے گا، تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ فرمایا ولا انا، اور میں بھی۔ آگے فرمایا الا ان يتغمدني الله تعالی برحمۃ واسعہ، مگر مجھ کو اللہ نے اپنی رحمت واسعہ میں ڈھانپ رکھا ہے۔ تو یہ من فضلی بتاتا ہے جملہ، من فضلی، کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو بدلہ ملے گا، لیکن یہ بدلہ عدل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا فضل ہوگا۔ اگر عدل فرمائیں گے تو کوئی بھی لے جائے گا، سب کے سب باہر آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنا عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کا معاوضہ یہی حاصل کر لیتے ہیں۔ سانس کا آنا جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے معاوضے میں ہم کتنا بھی عمل کرتے جائیں تو وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر آن سانس آتی ہو جاتی ہے۔ تو جنت ملے گی من فضل، اللہ کے فضل سے۔ ہاں سب کو نہیں ملے گی کیونکہ اللہ نے ایمان کو شرط رکھا ہے اور ایمان کو سب بتایا، اور ایمان کی توفیق یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور عمل صالح کی توفیق یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو من فضل سے شرط کی طرف ہے تاکہ بدلہ دے ان کو یقین لائے اور عمل صالح کیے اپنے فضل سے۔ تو من فضل کا تعلق دونوں سے، بدلہ ملے گا اس کے فضل سے، ایمان لایا ہے اللہ کے فضل سے، عمل صالح کیا ہے اللہ کے فضل سے، ان تمام جگہوں میں اللہ کا فضل شامل ہے۔ انہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو، بے شک اس کو نہیں پسند آتے جو انکار کرنے والے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ کفر کرنے والا اللہ کا منکر ہے، اللہ کے صفات کا منکر ہے، اور اللہ کے تمام خوبیوں کا انکار کرنے والا اللہ کو پسند کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے کفر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام کسی کو فرمایا ہے ولا يرضى لعباده الكفر، وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو راضی کرنے کا شوق ہے تو اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے ذات اور صفات پر یقین کر لے۔ درمیان میں یہ گفتگو آ گئی توحید پر چلنے کی، سلسلہ اوپر سے آ رہا تھا۔ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بارش کو اللہ بھیجتے ہیں، اور بارش کے پہلے ہواؤں کو اللہ بھیجتے ہیں، بارش کے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پہچان بتایا ہے، علامت قدرت کی، صفت رحمت کی۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرياح، ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے ان یرسل، کہ وہ بھیجتا ہے، چلاتا ہے، الرياح، ریح کی جمع ہے ہوائیں، مبشرات، بشارت دینے والی، خوشخبری سنانے والی۔ بارش کے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں خنکی لے کر، ٹھنڈک اور قدرت لے کر، یہ سب کیا ہے؟ مبشرات۔ وَلْيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، اور تاکہ چکھائے تم کو اپنی مہربانی کا مزہ۔ بارش کے ذریعے سے خنکی اور ہوائیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تم کو چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ، اور تاکہ چلے کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ یہ بِأَمْرِهِ کا لفظ خاص طور سے ایک اشارہ کر رہا ہے کہ کشتیاں سمندر میں جو چلتی ہیں یہ کوئی فنی مہارت نہیں ہے، یہ بِأَمْرِهِ کا اثر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ورنہ کسی بھی وزندار اور ثقیل چیز کو پانی اپنے نیچے لے لیتا ہے، اوپر نہیں روکتا ہے، ثقل کے باوجود اس پر رکنا اور چلنا یہ بِأَمْرِهِ، اللہ کا حکم ہے یہ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ فضل کا لفظ جب آتا ہے قرآن کریم میں تبتغوا کے ساتھ تو بالعموم رزق کو تلاش کرنے کے واسطے آتا ہے، یعنی ان کشتیوں پر مال و اسباب لے جا کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچو، اور تاکہ تم کو بہترین کمائی حاصل ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر ادا کرو، شاید کہ تم حق مانو اور تسلیم کرو۔ تو اس جملے میں تین چیزیں آ گئیں۔ بارش کے پہلے ہواؤں کا چلنا خوشخبری کی شکل میں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور ان کے ذریعے سے رزق کا تلاش کرنا اور بندے کو شکر کا موقع عطا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، یہاں سے کفار قریش کو خطاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو پیغام دینا مقصود ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، بہت سے رسولوں کو بھیجا۔ جمع ہے یہاں رسول، رسول اس کا واحد ہے، تو یہاں رسول نہیں ہے، رسولوں کو ہم نے بہت بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، سید الانبیاء سے پہلے، رسولن، بہت سے رسول، رسولن تو جمع ہے، پھر تنکیر برائے تعمیم ہے، بہت سے رسولوں کو بھیجا، الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ سب کے سب رسول آئے ان کے پاس دلائل کے ساتھ، یعنی ان کے پاس دلائل لائے۔ جہاں کا صلہ آئے تو لانا، فجاؤہم بالبینات، دلائل لے کر آئے، ان تک پہنچایا۔ ہر نبی نے کسی نہ کسی شکل میں دلائل کو پیش کیا، ان کو بینات کہا گیا ہے۔ سارے انبیاء کے موجودات سامنے رکھ کر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کیسے کیسے دلائل پیش کی۔ بینات جمع ہے بینات، ان کی واضح نشانیاں، روشن چیزیں جن کو دیکھ یقین آ جائے۔
ان تمام انبیاء کرام نے اپنے قوموں کے پاس پہنچ کر اللہ کا پیغام دکھایا، لیکن قوموں نے جب بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ وہ مجرم بنے. فانتقمنا من الذین اجرموا، تو ہم نے انتقام لے لیا، ہم نے بدلہ لے لیا. فانتقمنا، انتقام اردو میں استعمال ہے مجرم سے بدلہ لینا. اس لیے فرمایا من الذین اجرموا، اجرموا جرم سے بنا ہے، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، رسولوں کی بات نہیں مانا، یہ جرم ہے. انبیاء کی بات نہیں مانا، یہ جرم ہے. ایسے تمام مجرمین سے ہم نے انتقام لے لیا. فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین. یہ اہم ٹکڑا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے تمہید قائم کی تھی. اور یہ اگر آیت کا ٹکڑا یاد رہا اور اپنے لیے ایمان والے اوصاف آپ تلاش کرتے رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیسا پکا وعدہ کیا ہے. وکان حقا، اور ہے حق، علینا ہمارے اوپر، نصر المؤمنین ایمان والوں کی مدد کرنا، نصرت کرنا. اللہ کا کوئی واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے رحم و کرم سے اور اپنے شفقت سے اور اپنی مہربانی سے اپنے اوپر حق بتایا ہے. ہمارے اوپر حق ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا. کس چیز کو لازم کر لیا ہے؟ ایمان والوں کی مدد کرنا. اس جملے کو آپ بار بار سوچیے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور حق ہے ہمارے اوپر ایمان والوں کی مدد کرنا. کائنات میں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کبھی بھی کوئی مومن اور مومنین کی جماعت نہ مغلوب ہو، نہ بھاگے، نہ شکست خوردہ ہو، نہ پسپا ہو. لیکن ہم نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ ایمان والوں کی جماعتیں بھی پسپا ہو جاتی ہیں. اس پر لکھا ہے شارحین میں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور بسا اوقات ایمان والوں سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اس کوتاہی کی بنیاد پر شکست عارضی ہوتی ہے، پھر فتح مل جاتی ہے. جیسے غزوہ بدر کے اندر ایک حکم کے نہ ماننے سے جو فتح ہو چکی تھی پھر مغلوب ہو گئے. لیکن جب ان کو تنبؤ ہو گیا تو وہ لوگ جو جیت چکے تھے جنگ میں وہ خاموش چلے گئے اور نقصان کچھ نہیں کر سکے. پھر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ پھر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، بس ہو کے چلے گئے. تو یہ عارضی شکست جو ہوتی ہے بظاہر حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے. اور لکھا ہے شارحین نے غلبہ سے مراد دنیا ہی کا غلبہ نہیں بلکہ اس سے مراد ہے ایمان والوں کی نصرت کرنا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصود کو پا لینا. اور مومن کا مقصود اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا اور وہ جنت. تو اگر مومن کی نصرت کرنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، سوال ہی ختم ہو جاتا. لیکن اگر اس سے مراد دنیا ہی دی جائے کہ دنیا میں مدد کرنا ہے، نصرت کرنے سے مراد ہے، تو پھر ہر مومن کے لیے غلبہ ہونا چاہیے. لیکن کچھ اسباب ظاہری ہوتے ہیں. یہاں طویل بحث کیا چاہتے ہیں. جیسے فرمایا ہے اسباب طبیعیہ ہوتے ہیں. جیسے آگ ہے، آگ کی طبیعت میں کیا ہے؟ جلانا. آگ کسی متقی کا ہاتھ چلے جلائے گی آگ، کسی کافر کا ہاتھ ہو جلائے گی آگ. وہ نہیں جانتی کہ کس کا ہاتھ ہے، وہ نہیں پہچانتی، جلانا ہے اس کی فطرت میں. یہ طبیعی اسباب کہلاتے ہیں. اللہ یہ کہ اللہ کی طرف سے روک لگا دی جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام قلنا یا نار کونی بردا و سلام، فیصلہ کر دیا اللہ نے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، وہاں سے نکلے گی. تو اسباب طبیعیہ بھی صحیح. تو مومن کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے. اس ذمہ کی وجہ سے مومن نصرت کی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے. فرشتوں کا نزول تو سورہ انفال میں بتا چکا ہے. 3000 فرشتے آ رہے ہیں، 5000 فرشتے آ رہے ہیں. دل جمعی ایسی ہوتی ہے کہ میدان کاذار میں اونگ آ رہی ہے، نیند سے ان کی پرواز ہو جا رہی ہے یہاں سے. دل جمعی ہے. لیکن بظاہر کبھی کبھی مسلمان مومنین شکست خوردہ نظر آتے ہیں تو وہ یہ مدد کے خلاف نہیں ہے بلکہ کسی عارضی وجوہ کی بنا پر ایسا ہو سکتا. اس سے انکار لازم نہیں آتا کہ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد بہرحال شامل حال ہے. ان کا اس موقف میں رہنا اور دل جمعی کے ساتھ بغیر اصرار کے قائم رہنا یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے قائم ہے. سورہ نور 18 پارہ آیت نمبر 55 میں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر مومن کی یہ صفات ہوں جن کا تقاضا ہے تو ان تمام صفات کے حامل ایمان والوں کو ہم دنیا میں اقتدار بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے. وہ صفات نہیں ہے تو یہ عارضی وجہ پیش آ گئی. نصرت کے باوجود نہیں مل رہا اقتدار، وہ صفات وہاں ہونا چاہیے. تو خلاصہ کلام نکلا کہ اللہ کی مدد تو ہے لیکن غلبہ نہ پانے کی کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، وہ عارضی وجہ ہے. وہ وجہ ختم ہو جائے گی تو غلبے کا بھی اظہار ہو جائے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ کی ذات ہے جو چلاتا ہے ہوائیں. ہوائیں چلاتا ہے، ان ہواؤں کے رخ کو بدلتا ہے. فتثیر سحابا، اور یہ ابھارتی ہے بادلوں کو. تثیر کے معنی آتے ہیں جب زمین میں کسان ہل چلاتا ہے تو مٹی جو نیچے ہوتی ہے ابھر کے اوپر آتی. فتثیر الارض کا زمین کو جوتتی ہے. تو زمین جوتنے کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے؟ جو زمین پست ہے وہ ابھرتی ہے. یہاں فرمایا فتثیر سحابا، یہ ہوا جب آتی ہے تو بادلوں کو جوتتی ہے، یعنی ان کو ابھارتی ہے. ہوا ابھارتی ہے بادلوں کو. فتثیر سحاب، سحاب معنی بادل. فیبسطہ فی السماء، اور وہ پھیلا دیتی ہے آسمان میں. کیف یشاء، جیسا اللہ چاہتے ہیں. کبھی تہبطہ جماتی ہے، کبھی بکھیر دیتی ہے، کبھی کھانا کر دیتی ہے. جس طرح اللہ چاہتے ہیں ان ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو تہبطہ جماتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. جہاں تو ہے بسطہ ہے اس کو پھیلا دیتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور کر دیتے ہیں اس کو تہبطہ. یہ کسفن کا ترجمہ ہے تہبطہ کر دینا. فَتَرَى الْوَدْقَ یخرج من خلالی، پھر تم دیکھتے ہو کہ میہ یعنی بارش نکلتی ہے ان کے درمیان سے. خلال ہی ان کے درمیان سے نکلتی ہے، بادلوں کے درمیان سے. چاہے وہ بادل پھیلے ہوئے ہوں یا بادل تہبطہ ہوں، ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے. تو آپ دیکھتے ہو. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بارش کو جس کو چاہتے ہیں من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. اذا ہم، تبھی تو وہ لوگ یستبشرون، خوشیاں حاصل کرتے ہیں، ناشا کرتے ہیں خوشی میں. بارش آئی، اور یہ بارش ہر جگہ خوشی تو نہیں لاتی لیکن جو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے وہ واقعی ناشتے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز حرم میں جب پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد اتنی تیز بارش ہوئی کہ مقام سے باہر نہیں نکل سکے اور میزاب رحمت کے نیچے سب لوگوں کے ساتھ رہ گئے. اور بارش اتنی تھی کہ اس کے اوپر سے پنانا بہنا شروع ہوا تو کچھ لوگ ناچ رہے ہیں. نہ ان کو بھیگنے کا، نہ بخار کا، نہ کسی اور کا، کوئی صدمہ ہی نہیں، خوشی سے ناچ رہے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں بارش کے موقع پر تو میزاب رحمت برسا، رحمت کا پنانا برسا ہے تو خوشیاں مناتے رہو. یہی اذا ہم یستبشرون، نہیں تبھی وہ لگتے ہیں خوشیاں منانے. ابھی بارش ہوئی ناچ رہے ہیں، اور ابھی بارش کے پہلے ہوا آئی تو خوشی کے آثار نظر آئے. اور اگر یہ بارش کے پہلے ہوا نہیں تھی تو مایوس بجھے سے تھے. وہ فرمایا اللہ نے وہ امکان من قبل، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے
یعنی کس سے پہلے ان ينزل علیہم یہ کہ اتارا جائے ان کے اوپر من قبل ہی اس بارش کے پہلے لمبلسین مایوس تھے آنکھ توڑ بیٹھے تھے نا امید ہو چکے تھے بارش نہیں ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے بارش کے نہ ہونے سے ابھی امید تھے نا امید ہو چکے تھے اور ابھی ہوائیں آئیں بادل آئے بارش ہوئی اسے منع شروع کر دیا تو مطلب یہ بولنے کا ہے اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ تم کو خوش کرنے پر قادر ہے تم کو نا امید کرنے پر قادر ہے تمہاری آس کو یاس میں تبدیل کرنے پر قادر ہے وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہے فعال بما یرضی شان ہے دیکھو تم مایوس تھے تمہیں خوش کر دیا اب تم خوش ہو کر بھی اس سے بغاوت کرو گے تو تمہاری خوشیاں چھین کر تم کو پھر سے مایوس کر سکتا ہے اس لیے کیا کرو فانظر الی آثار رحمت اللہ فانظر غور کرو دیکھو تو صحیح الی آثار رحمت اللہ آثار جمع ہے اثر کی اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو اللہ کی رحمت کیسا برستی ہے نشانیاں دیکھو اس بارش کے ذریعے سے اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیسے کر دیا کیف یحیی الارض بعد موتها کیسے زندہ کیا رب کریم نے یحیی الارض زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها زمین کے مر چکنے کے بعد زمین کا مرنا کیا ہے بارش نہیں ہوئی ہوائیں نہیں آئی زمین دبی پڑی ہے نہ سبزہ ہے نہ پھول ہے کسان کہتا ہے اب تو کہاں پڑ گیا یہ کیا ہے زمین کا مردہ ہونا ہے اور بارش برسا کر زمین کو ابھارا ہوتے نمو آ گئی تو اس کا زندہ کرنا ہے اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے مردہ زمین کو زندہ ہوتے دیکھا بس یہ مثال ہے ان ذالک لمحیی الموتى بے شک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا وهو على كل شيء قدير اور ہر شے پہ قادر ہے جس طرح پانی برسانے پر قادر ہے تمہاری خوشیوں کو دینے پر قادر ہے ایسے ہی وہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے اور زمین کے اندر سے مردوں کو نکال کر حیات دینے پر قادر ہے بارش آئی خوش ہو گئے اللہ کی رحمت دکھائی دیتی فرض کرو اگر یہ ہوا ایسی آتی کہ فصل پوری پیلی پڑ جاتی کبھی کبھی ہوائیں ایسی چلاتے ہیں کہ پوری کھیتیاں ان کی پیلی پڑ جاتی ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے حال یہ تبدیلی کون کرتا ہے اللہ پوچھتے ہیں وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا ریحًا ایک ایسی ہوا ہم بھیجیں فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا پھر دیکھیں وہ کھیتی کو زرد پڑ گئی کھیتی پیلی ہو گئی زرد ہو گئی اس کے اندر سے جو امید تھی وہ امید ختم ہو گئی اس سے پہلے وہ پیلی پڑ گئی لَغَلُّوا تو ہو جاتے ہیں مِن بَعْدِ يَكْفُرُونَ اس کے پیچھے ناشکری کرنے والے ہو گئے فصل تباہ ہو گئی مایوس ہو گئے پورا چہرہ اتر گیا اور بجائے شکر کرنے کے نہ شکر ہو گئے یعنی یہ ہے ہمارے مطابق کام ہوا تو ہم شکر ادا کریں گے اور ہماری مرضی کے خلاف ہوا تو ہم بدل جائیں گے یہ وقتی طور پر جو آزمائش ہے اس سے ہم امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں حالانکہ مومن کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم خوشحالی ہو یا بدحالی دونوں صورتوں میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے لہذا جن کے دل ایسے ہیں مطلب پرست ہیں اے نبی آپ ان کی طرف جب متوجہ ہوں تو سن لیں کہ یہ مردے ہیں ان کو اپنی بات آپ نہیں سنا سکتے فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك بشک اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسمع الموتى مردوں کو نہیں سنا سکتے یہاں سے مردوں کے سما پر بحث نہیں ہے یہ پوری بحث سماع موتى کی یہاں نہیں ہے سورۃ نمل میں انشاءاللہ آئے گی سورۃ نمل میں کیا گفتگو ہوگی یہاں تو یہ ہے کہ آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے مگر اصل بحث اس میں ہے کہ مردے سن سکتے یا نہیں سن سکتے یہ بحث یہاں نہیں آئے گی سورۃ نمل میں انشاءاللہ یہ بحث آئے گی تو فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ولا تسمع الصم صم کے معنی بہرا بہرے کو بھی اپنی آواز آپ نہیں سنا سکتے الدعاء مانے پکار ولا تسمعوا ثم الدعاء اور بہروں کو اپنی آواز آپ نہیں سنا سکتے اذا ولوا مدبرین جبکہ وہ پیٹ پلٹا کر چل دیں بہرے تو بہرا ہے سننے کی صلاحیت کمزور ہے دوسرے پلٹا کے جا رہا ہے بجائے آنے کے ایسے پلٹ کر جانے والے بہرے کو اپنی آواز آپ نہیں سنا سکتے شارحین لکھتے ہیں یہاں جس کو بہرا کہا ہے اسی کو مردہ بھی کہا ہے ورنہ دنیا میں ایسا کوئی مردہ نہیں ہے جو پلٹ کر چلا جائے پیٹ پلٹا کے چلا جائے یا یوں کہا جائے گا کہ یہاں مردہ الگ ہے اور بہرا الگ ہے اور اگر دونوں ایک ہے تو پیٹ پلٹا کے جانے والا کون سا مردہ ہو سکتا ہے یہ وہی مردہ ہو سکتا ہے جس پر جانے کی صفت ہو جس کی روح مر چکی ہو بہرحال اگر مردے سے مراد عام مردے ہیں تو اس میں سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں ان کے سننے کی اور نہ سننے کی بات یہاں پر نہیں ہے اور یہ کہا کیوں گیا اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ بہرے ہیں ان کو سنائی کم دیتا ہے ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے جبکہ وہ چلنے لگے تو اور سننے پر قادر نہیں ہے اور جو بہرا نہیں بلکہ مردہ ہے بھلا وہ سننے پر قادر کیسے ہو سکتا ہے ہاں آپ کس کو آواز دے سکتے ہیں یہ بس کیا صاف آ دیا صاف پیغام دیتے ہیں وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم ان کی گمراہیوں سے راہ سکھانے والے آپ نہیں یعنی اندھوں کو آپ راستے پر نہیں لا سکتے بهذا العمي عمي کے معنی اندھوں کو آپ راستے پر لانے والے نہیں ہیں ان کے بھٹکنے سے ہاں آپ سنوا سکتے ہیں صرف ان کو جو ہماری باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اطاعت گزار ان تسمعوا الا من يؤمن بآياتنا آپ کو سنا سکتے ہیں صرف ان کو جو یقین کرتے ہیں ہماری آیتوں پر فهم مسلمون اور وہ اطاعت گزار بھی اس کا مطلب کیا ہوا سنانے کی دو شکل ایک ہے سننا سن کر نہ ماننا اطاعت نہ کرنا اور ایک ہے سننا سن کر اطاعت کرنا یعنی آپ سنا کر زبردستی ان کو اطاعت پر نہیں لگا سکتے آپ کی بات ماننے والے اطاعت کرنے والے صرف وہ ہیں جو ہماری ذات پر یقین کرتے ہیں کیونکہ دل میں بغاوت ہے زبردستی ان کو آپ اپنی آواز میں سنا سکتے ہیں ان کو آپ بنوا سکتے ہیں بلکہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے بھٹکنے سے ان کے اندھے ہونے کی وجہ سے آپ ان کو راستے پر نہیں لا سکتے اشارہ یہاں یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں اللہ جس کو نہ چاہے وہ ایمان میں نہیں آ سکتا اور اللہ جس کو فراہم کر دے وہ ایمان میں آ سکتا ہے لہٰذا ان کے لیے آپ کو اتنا بلند کرنے کی ضرورت نہیں یہی مضمون سورہ شعراء 12 میں آیا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں بلا رہے ہیں اپنی جان کو کیوں کھپا دے رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو نشانی ایسی اتار دیں کہ اس کے بعد سب کی گردن جھک جائے مگر یہ مجبوراً مانا ہوگا اور یہ امتحان مطلوب نہیں ہے بھائی اختیار خود کو مانا یہ مطلوب ہے اگر ہم کو نشانی اتار دیں آسمان سے ان نشان مطلب ہے ان سمائی آیا کر فضل تعالیٰ کو بہت آفی گردن جھک جائے پانی مجبور ہو جائے
لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ مجبور کیا جائے ماننے کے لیے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ اختیار خود اسلام قبول کریں. تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے. اور نہ تو راست کھائے اندھوں کو ان کے کہنے سے، تو سنائے اسی کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر سب مسلمان ہوتے ہیں. یہ ترجمہ حضرت میرے دھماکہ بالکل ٹھیک انداز میں، یعنی آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے وہ پہنچانے کی ہے. دل میں اتارنا اور نہ اتارنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. آیت نمبر 53 تک پورا ہو گیا. اس کے بعد سورہ روم کا آخر رکوع باقی ہے. انشاءاللہ آئندہ ہوگا. دعا کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، سورہ روم 21واں پارہ، سورہ روم کا آخری رکوع آیت نمبر 54 سے لے کر 60 تک اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں جو تغیر ظاہر کیا ہے بطور مشاہدے کے اسی کو پیش کیا گیا ہے تاکہ جن کو یقین نہیں آتا کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا ان کا یقین بڑھ جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں جو مختلف حالات گزرے ہیں انہیں کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے. کیونکہ سورہ روم میں شروع سے آخر تک تقریباً یہی کوشش کی گئی ہے کہ جن کے عقائد درست نہیں ہیں، توحید، رسالت، آخرت سے متعلق، ان کو مختلف زاویے سے سمجھایا جائے. اور یہاں پر جو بات پیش کی جا رہی ہے یہ مشاہدہ ہے، یعنی ہر انسان اس پر یقین کے ساتھ اعتراف کرے گا، ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ رکوع خاص طور سے ہر شخص کو اپنے اوپر غور سے سوچنا چاہیے. اللہ اس میں ذات ہے، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، من ضعف، کمزوری سے. ضاد عین فے، ضعف اردو میں استعمال ہے کمزوری. ضعیف کہتے ہیں کمزور آدمی، بوڑھے آدمی کو ضعیف کہتے ہیں. ضعف اگر پیش کے ساتھ ہے تو مانے جسم کمزور، اور اگر ضعف ضاد کے زبر کے ساتھ ہے تو ذہن کمزور. اور بڑھاپے میں دونوں کمزور ہوتا ہے، اور بچپن میں بھی دونوں کمزور ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو جو پیدا کیا ہے تو بالکل کمزور چیز سے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، تم کو اللہ نے ضعف سے پیدا کیا ہے. اب اس ضعف کی حالت 4 بھاگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ. جب ماں کے پیٹ میں نطفے کی شکل میں تھے کمزور، جنین کی شکل میں تھے کمزور، دودھ پینے کے دنوں میں تھے کمزور. یہ جو ابتدائی حالات ہیں ولادت کے، رضاعت کے، گود میں کھیلنے کے، دودھ چڑانے کے، یہ ساری مدتوں میں کمزوری تھے. دنیا میں کوئی انسان ان آنکھوں دیکھی چیزوں کا انکار کیسے کرے گا؟ تو ایک بات تو طے ہے کہ وہ انسان کو کمزوری سے وجود بخشا گیا ہے. اور پیچھے اگر آپ جائیں گے تو حقیر قطرے سے پہلے خون، اس سے پہلے غذا، اس سے پہلے پانی اور مٹی. تو مٹی میں خست ہے، مٹی میں پستی اور دناعت ہے. اتنی کمزور شے کو اللہ نے تمہارے وجود کا بیس اور بنیاد بنایا ہے. تم کو وہاں سے اٹھایا. کون اعتراف کرے گا؟ ساری کائنات کا ہر انسان، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، اس بات کو انکار نہیں کر سکتا. پھر اللہ نے کتنا سنوارا اس انسان کو جو کمزوری سے بنا ہے، کتنا سنوارا. فرمایا ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کر دیا اس ضعف کے بعد طاقتور. اتنا سنوارا کہ انسان جو کمزور تھا طاقتور ہو گیا. اس سے مراد شباب ہے، 33 سال میں نوجوان، اور اس کی عمر کی اٹھان ہوتے ہوتے 40 سال یہاں تک بڑھتا ہے. 40 کے بعد رک جاتا ہے. 35 اور 40 کے درمیان میں اس کا شباب ٹھہر جاتا ہے، زوال شروع ہو جاتا ہے. یہ قوت ہے. اتنی قوت دیا ہے کہ اس انسان کو خود پتا نہیں کہ میں کبھی کمزور بھی تھا، کبھی میرے منہ میں مسوڑے تھے، دانت نہیں تھا، کبھی پیٹ میں اتنیاں اس قابل نہیں تھی کہ میں کھانا ہضم کر سکوں، کبھی میں اتنا محتاج تھا کہ میرے منہ سے غذا نہیں، ناف سے غذا پہنچائی گئی. یہ بھول جاتا. اور یہ کہتا ہے من اشد منا قوة، مجھ سے زیادہ طاقت والا ہے کون؟ قرآن نے نقل کیا ہے انسان کی ہر دھرمی کا مقولہ یہ ہے من اشد منا قوة، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے؟ آج کا گھمنڈی انسان یہ تو بولتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے تم کو پیدا کیا ہے وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے. تم کو پیدا کس نے کیا؟ تو یہ تعارف ہوا کہ تم کو اللہ نے کمزوری کے بعد طاقتور بنایا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، پھر بنا دیا قوت کے بعد بڑھاپا اور ضعف. پھر وہی زمانہ لوٹ کے آ گیا. جیسے بچپن میں کمزور تھا پھر کمزور، بچپن میں کسی طریقے سے دوسروں کا محتاج ہو کر رہتا تھا پھر محتاج، اور ایک نیا اضافہ کمزوری کے ساتھ. وہ اضافہ کیا ہے؟ شیبہ، بڑھاپا، سفیدی. شیبہ کے معنی سفید بال. بچپن میں کمزور تھا تو بتدریج طاقت کی طرف جا رہا تھا، لیکن اب طاقت کے بعد جب کمزوری کی طرف جائے گا تو بتدریج بڑھاپے کی طرف جائے گا. اب لوٹ کر آنے کی کوئی طاقت نہیں. اور یہاں پر لفظ جعل اور خلق پر غور کرو. پہلے کیا ہے؟ خلقکم، تم کو پیدا کیا، تم نہیں تھے. ضعف سے تم کو پیدا کیا، لیکن بعد میں دونوں جگہ پر جعل اور جعل ہی استعمال کیا. یعنی تم شباب میں تھے، تم وہی ہو جو شباب میں تھے، لیکن تمہاری قوت کو کھینچ لیا. تم وہی ہو جو شباب میں مغرور تھے، بڑھاپے میں تمہارے وہی ہاتھ پیر ہیں، لیکن قوت کو سلب کر لیا. تو لفظ جعل کے معنی تم کو بنایا، کمزور بنایا، وجود بخشا، پھر اس میں طاقت دیا، پھر طاقت کو سلب کیا. اس تغیر میں تمہیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم کسی کے ماتحت ہیں، ہمارا وجود کسی کے حکم پر قابو میں ہے اور ہم از خود کچھ نہیں کر سکتے. یہ پیغام دیا اللہ نے. یہاں سے واضح پیغام دے دیا. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا. اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے، پھر بنا دیا کمزوری کے بعد طاقتور، پھر بنا دیا طاقتور ہونے کے بعد بڑھاپا میں اور کمزوری میں. پہلے ضعف ہے، پھر شیبہ ہے، کمزور بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. اب ایسا بڑھاپا ہے، ان لفظوں میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں
बूढ़ा जब कमजोर होकर बुढ़ापे में लागर हो जाता है तो औलाद अल्लाह से दुआ करती है, या अल्लाह इसको उठा लो। क्यों? बेजार होकर। और ये जो बचपन में कमजोर था तो जिनके हाथ में था वो दुआ करते थे, अल्लाह इसको हयात दे दो। इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा तगय्युर है कि इंसान में इतना बड़ा इनकलाब है। आखिर वो कौन है ज़ात? वही अल्लाह है। आगे फरमाया अल्लाह ने, जो तुम्हारे जिस्म में 3 तगय्युर दिखा दिया हमने, कमजोरी से ताकत, ताकत से तगय्युर, तो कमजोर, तो तुमको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह को क्या पैदा कर सकता है। इसलिए आगे फरमाया यखलुकु मा यशा, यखलुकु मा यशा, जो चाहता है पैदा करता है, पैदा करेगा। यखलुकु फिल मुज़ारा है, माज़ी नहीं, पैदा करता है जो चाहे, पैदा करेगा जो चाहे, उसे कोई रोक नहीं सकता। वहुवल अलीमुल क़दीर, और वो खुद इल्म वाला, कुदरत वाला। बाज़ लोग जो चाहते हैं वो करना चाहते हैं लेकिन इल्म नहीं होता, दूसरों के मुताबिक होते, दूसरों की ताकत पर इन्हिसार करते। अल्लाह की ज़ात कामिल इल्म वाली है, उसको किसी के इल्म की हाजत नहीं है, वो अपने इल्म से जो चाहता बनाता है। और कदीर कुदरत वाला है, वो जो बनाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। सारी कायनात मिलकर एक आदमी के बुढ़ापे को रोक दे, एक आदमी के बुढ़ापे को, दुनिया के सारे इंसान मिलकर किसी एक आदमी का बुढ़ापा रोक ले, नहीं रोक सकते। तो मालूम यह हुआ कि वो ऐसा कादिर है, ऐसा कदीर है और ऐसा अलीम है कि उसके इल्म कुदरत में कोई दखल नहीं दे सकता। यानी अब वो दोबारा मरने के बाद जिंदा करने पर कादिर है, जिसका नाम क़यामत है। लेकिन जब वो क़यामत कायम होगी तो जो मुजरिम हैं वो क्या कसमें खाएंगे? देखिए, वयौम तक़ूमु अस्साअह, और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो युक़सिमुल मुजरिमून, कसमें खाएंगे मुजरिम कसमें खाएंगे। मुजरिम कहाँ है यहाँ पर? अल्लाह का मुजरिम। उसका जुर्म किस नौयत का है, कितना बड़ा है, यहाँ वज़ाहत नहीं है, बस मुजरिम जिसका जुर्म अल्लाह की निगाह में है, यानी सजा उसको मिलना यकीनी है, वो मुजरिम क्या कहेगा? युक़सिमुल मुजरिमून, कसमें खाएंगे मुजरिम लोग। मा लबिथू गैर साअह, मा लबिथू, नहीं ठहरे वो दुनिया में या बरज़ख में, गैर साअह, 1 घंटे से ज्यादा। गैर साअह के माने 1 साअत से ज्यादा वो नहीं ठहरे, कसमें खाएंगे। तफसीर के माहिरीन लिखते हैं मा लबिसू फिल दुनिया या मा लबिसू फिल बरज़ख, दोनों मुराद है। दुनिया में हम नहीं रहे मगर 1 घड़ी, अगर 100 साल भी गुजारा दुनिया में तो आने वाली मंजिल की हौलनाकियों को देखकर कहेगा कि दुनिया में हम तो 1 घड़ी थे। 1 घड़ी, 100 साल की उम्र गुजारने वाला दुनिया में वो कहेगा हम दुनिया में 1 घड़ी थे। इस आयत की तशरीह और कई आयतों में मिलती है। कान्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बथू इल्ला अशियतन व दुहाहा, 35 में आयत आ चुकी है। 1 सुबह या 1 शाम दुनिया में थे, बस इतना ही तो कहेंगे। सूरह कहफ में आप पढ़ चुके हैं, जो 300 साल तक सोए हुए थे, जब खड़े हुए तो कब तक तुम सोए? आपस में गुफ्तगू शुरू हुई, किसने कहा 1 दिन या 1.5 दिन, 1 दिन। तो दुनिया की जिंदगी आखिरत के मुकाबले में 1 घंटा या 1 सुबह या 1 शाम दिखाई देगी। और यही हाल बरज़ख का भी होगा दूसरी रिवायत के मुताबिक। कब्र में जो दिन गुजरा है, आदम के जमाने में मरा है, अब तक कब्र में है, ये बरज़ख है उसके लिए, वो भी। और जो अब मरेगा या क़यामत के 1 दिन पहले मरेगा, वो सब के सब यही समझेंगे कि क़यामत जल्दी आ गई। और हमको बरज़ख में जो मौका था ये बहुत कम मौका दिया गया। क़यामत के आने के लिए मोमिन दुआ करता है, रब्बी अक़ीमिस साअह। हर बरज़ख में उनका ख्याल होगा कि परवरदिगार जल्दी क़यामत कायम कर, जल्दी हिसाब हो, जन्नत में हम पहुंच जाएं। क्योंकि यहाँ बरज़ख में जन्नती को जन्नत की हवाएं तो आती हैं, लिबास तो आता है, ग़िज़ाएं तो आती हैं, लेकिन जन्नत में जाएगा जब हिसाब हो जाएगा। तो कहीं से टिफिन आना और टिफिन जहां से आता है वहां पहुंच जाना, कितना बड़ा फर्क है। चलो चल के खाएंगे बोलते, क्यों भाई चल के क्यों खाएंगे? वो बात ही कुछ और है। इसलिए जितने मोमिन हैं वो कहेंगे या अल्लाह जल्दी कायम करो, रब्बी अक़ीमिस साअह, क़यामत कायम करो ताकि जल्दी फैसला हो जाए और हम अपने मकाम तक पहुंचे। क्योंकि हर सुबह हर शाम दिखाई जाएगी तुम्हारी मंजिल है, तुम्हारी मंजिल है, यहाँ से खाना आ रहा है। और जो काफिर है जिसका हौलनाक मंजर जहन्नम में होगा, वो रोज देखेगा तो कहेगा रब्बी ला तक़ीमिस साअह, क़यामत कायम करो, यही गनीमत है। क्योंकि इसके बाद की मंजिल और सख्त और हौलनाक है, इसलिए क़यामत को कायम करो। तो जो आदमी राहत में होता है वो तो चाहेगा कि अगली राहत जल्दी मिल जाए, और जो मुसीबत में होता है उसके आगे और सख्त मुसीबत है तो चाहता है यही गनीमत है, आगे और मुश्किल पेश आ रही है। तो मा लबिसू गैर साअह, ये कौन कहेंगे? ये मुजरिम कहेंगे, मुजरिम। मोमिन नहीं कहेंगे। मोमिन क्या कहेंगे? वो आगे आ रहा है। अल्लाह फरमाते हैं दुनिया में 1 घड़ी नहीं थे कितना? कोई 100 साल था, कोई 120 साल था, कोई 200 साल था, लेकिन ऐसा कहेंगे कि हम दुनिया में 1 घड़ी थे। तो ये सच है कि झूठ है? झूठ है। जैसे ये झूठ बोल रहे हैं वैसे ही क़यामत के आने में कि क़यामत नहीं आएगी जो कह रहे हैं, ये भी झूठ बोल रहे हैं, ये भी झूठ बोलेंगे। आगे से फरमाया कज़ालिका कानू युफ़कून, इसी तरीके से वो उल्टे चला करते थे दुनिया में, कहते थे क़यामत नहीं कायम होगी, क़यामत कायम ही नहीं होगी, मरने के बाद जिंदा ही नहीं होंगे, जन्नत और जहन्नम नहीं होगी, सबका इनकार करते थे। जैसे ये झूठ था ऐसे आज भी झूठ बोलेंगे कि हम दुनिया में 1 घड़ी थे या बरज़ख में 1 घड़ी थी। ये दोनों झूठ मुश्ताबिह है। ये तो मुजरिम का कौल था, मुजरिम की बात थी। अब जिनमें ईमान है, इल्म है, जो यकीन के साथ जन्नत की तलब में लगे हुए हैं, वो क्या कहेंगे? वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म वल ईमान, और कहेंगे वो लोग जिनको इल्म दिया गया और ईमान अता किया गया, वो जवाब देंगे इन लोगों को, मुजरिमों को, लक़द लबिस्तुम फ़ी किताबिल्लाह, तुम जरूर ठहरे रहे अल्लाह की किताब के मुताबिक इला यौमिल बास, उठाए जाने के दिन तक। वहागा यौमुल बास, और यही तो है दिन उठाए जाने का। अल्लाह की किताब में लिखा हुआ था कि हर बरज़ख वाला इंसान उठाए जाने के दिन तक रहेगा, और ये दिन उठाए जाने का। तो तुम अब तक बरज़ख में थे और कहते हो कि हम 1 घड़ी थे, 2 घड़ी थे, उनको वो क़याम बहुत कम दिखाई देगा। तो मोमिन अपने ईमान की वजह से और अहले इल्म अपने मारिफत की वजह से खुल्लम खुल्ला इनकी तंबीह करेंगे कि अल्लाह की किताब के मुताबिक तुम्हारा यहाँ क़याम था उठाए जाने के दिन तक, और ये वही दिन आ गया उठाए जाने का। वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्म, और कहेंगे वो लोग जिनको इल्म दिया गया, ऊतुल इल्म, इल्म दिए गए, वल ईमान, और ईमान अता हुआ, लक़द अलबत्ता तहक़ीक़ लबिस्तुम, तुम रहे फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में जो लिखा है उसके मुताबिक। फी किताबिल्लाह से कुरान करीम है, जो लौह महफूज में भी है। अल्लाह की किताब के मुताबिक या अल्लाह के लिखे हुए के मुताबिक या अल्लाह की तकदीर के मुताबिक या अल्लाह की इस किताब के मुताबिक तुम रहे इला यौमिल बास, उठाए जाने के दिन तक। फहादा यौमुल बास, बस यही तो है यौमुल बास, यही तो है उठाए जाने का दिन। वलाकिन्नकुम कुंतुम ला तालमून, लेकिन तुम लोग नहीं जानते थे। कुंतुम ला तालमून, मुजारे के साथ कुंतुम आए तो माजी में इस्तेमाल होता है, तुम लोग जानते नहीं थे, तुम लोग जानते नहीं थे कि उठाए जाने का दिन आएगा, सब उठाए जाएंगे, तुमको यकीन नहीं था। अब ये दोनों का इजहार हो गया, मुजरिम का वो इजहार, मोमिन का ये इजहार। अब नफा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? फाइनल बताया, नफा किसको होगा और नुकसान किसको होगा। अल्लाह फरमाते हैं फयौमइज़िन ला यनफा,
فیومئذ لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون، بس اس دن نفع نہیں دے گا ظالموں کو ان کی معذرتهم، معذرت اردو میں استعمال ہے عذر پیش کرنا، ہم غافل تھے، ہم گاؤں میں تھے، ہم مصروف تھے، ہم فلاں فلاں کام میں تھے، ہم کو لوگوں نے بھٹکا دیا، نہ جانے کیا کیا عذر پیش کریں گے. ایک لفظ معذرت، اللہ فرماتے ہیں معذرت ظالموں کو اس دن نفع نہیں دے گی. معذرت کسی قسم کی ہو، سورۃ قیامہ میں کہا ہے ولو القى معاذیرہ، یہ وہی ہے، وہاں پر جمع ہے معاذیرہ، یہاں پر معذرت واحد ہے. کتنا ہی عذر پیش کریں، کتنا ہی معذرت پیش کریں، لا ينفع، نفع نہیں دے گی، لا ينفع، نفع نہیں دے گی اس دن. الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، معذرتهم، ان کی معذرت، ولا هم یستعتبون، اور نہ وہ خفی کا تدارک چاہا جائے گا ان سے. یستعتبون کے معنی کہ ان کو توبہ کا موقع دیا جائے، یا ان سے فدیہ لیا جائے، یا ان کے گناہوں کا بدل لیا جائے، یا ان کو موقع دیا جائے کہ تم غلطی کی اصلاح کر لو. کسی قسم سے ان سے تدارک خفی کا نہیں چاہا جائے گا، یعنی تم خفار ہو، تمہارا انجام یہی رہے گا، کسی قسم سے تلافی کی کوئی شکل نہیں. یستعتبون، خفی کا تدارک نہیں چاہا جائے گا ان سے. خلاصہ یہ نکلا کہ ظالم کو معذرت نفع نہیں دے گی، اور نہ ان کی خفی کا تدارک کیا جائے گا، ان کے غصے کا علاج کیا جائے گا، نہیں کیا جائے گا. نفع کس کو ملے گا اس دن؟ یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ دوسری آیت میں، جس دن نفع دے گا سچ بولنے والوں کا سچ. تو سچوں کا سچ جس دن نفع دے گا، ظالموں کی معذرت اس دن نفع نہیں دے گی. اور معذرت کون کرے گا؟ جس نے غلطی کی ہے، پشیمانی ہوئی ہے، وہی تو کرے گا معذرت. جس نے غلطی ہی نہیں کی ہے، اپنے ایمان اور علم کی بنیاد پر چلتا رہا ہے، تو ان کا صدق اس دن نفع دے گا. تو مثالیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ہم مختلف مثالیں دیتے ہیں، نصیحتیں کرتے ہیں، مختلف قسم کی ایسی بہترین توجیہیں پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں توحید آئے. لیکن ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے، ان کے دماغ میں کوئی بات بیٹھتی نہیں ہے. یہ آیت قرآن کریم میں کئی مقام پر آ چکی ہے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، عمدہ مضامین بیان کیے، ہر قسم کی مثال دی. قرآن کریم میں توحید کے دلائل، رسالت کے دلائل، آخرت کے دلائل، انسان کے لیے ایک مالک ہے، مالک ہونے کے دلائل، تمہارے تمام اعمال کا حساب ہوتا ہے، نگرانی ہوتا ہے، تم پر محافظ ہوتے ہیں، محافظین کی ثبوت، ہر قسم کی چیز کو پیش کر دیا گیا. لیکن ان کی ہر دھرمی اس درجے کی ہے کہ یہ تمام مطالبے کے باوجود اگر ان کا کوئی منچاہا معجزہ ہے، جیسے کسی نے کہا تھا لاٹھی موسیٰ کی طرح تم ملاؤ، اونٹنی تم ہی نکالو، مردوں سے بات کراؤ، یہاں کے پہاڑ وہاں منتقل کرو، کسی قسم کا کوئی مطالبہ اگر وہ بھی آپ پورا کر دیں تو بھی یہ مانیں گے نہیں، کچھ نہ کچھ کہیں گے، کچھ نہ کچھ کیا کہیں گے. لفظوں کو دیکھو، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور تحقیق کی بیان کر دیا ہم نے اس قرآن کریم میں لوگوں کے واسطے عمدہ مضامین، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں. وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، کوئی مخصوص نشانی جو مطالبہ ہو ان کا، یہ کر دیجیے اور وہ کر دیجیے. کیا آسمان میں اپنے انگلیوں کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یہ کافی نہیں تھا؟ کتنے لوگ مانے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنے معجزات دیے گئے آپ کو، اگر ان کے منچاہے مطالبات کو بھی پورا کر دیں تو بھی. وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اور اگر آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی، لَيَقُولَنَّ، تو ضرور ضرور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہیں گے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم نہیں ہو مگر اہل باطل. مبتلون، باطل والے، یعنی صحابہ کو اور نبی کو سب کو اہل باطل کہیں گے، حق والے کو باطل کہیں گے. کیوں؟ ہر دھرمی، آدمی کی ہر دھرمی کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تم سے اس طرح کہیں گے، ان انتم الا مبتلون، تم نہیں ہو مگر اہل باطل. اصل میں مبتل کا مادہ ہے بطلا، بے تو لام، بطلا، باطل، اور مبتل کے معنی باطل کرنے والا. یہاں مراد کہہ رہے ہیں لوگ باطل پر چلنے والے، تمہاری تمام باتیں جادو کی وجہ سے ہیں، تم اہل باطل ہو، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہر معجزات پر یہ حکم لگاتے ہوئے چھوڑے چلے جائیں گے. تو ہم نے دیکھا سارے انبیاء کے معجزات پر قوم نے کیا تذکرہ کیا، کسی نے کہا تو کاہن ہے، کسی نے کہا تو جادوگر ہے، کسی نے کہا تو شاعر ہے، کسی نے کہا تو فلاں، ہر قسم کی باتیں کہی. یہ ہے ان انتم الا مبتلون، تم نہیں ہو مگر اہل باطل میں سے. اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی ہر دھرمی اور ان کے دل میں مثالیں نہیں بیٹھتی ہیں، یہ در حقیقت ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دل پہ مہر لگ گئی ہے. اب اس میں حق جانے کا راستے نہیں، اللہ نے مہر لگا دیے. قرآن کریم کی کئی آیتوں میں مضمون آ چکا ہے کہ بدعمالیوں کا وبال یہ ہوتا ہے کہ ان میں قبول حق کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے. کان پہ مہر، آنکھ پہ پردہ اور دل پہ بھی غلاف. کئی آیتوں کا مضمون ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. ایسے ہی کا مطلب جیسے ان کے سامنے قرآن کی مثالیں پیش کی گئی انکار کر رہے ہیں، ایسے ہی ان کے سامنے معجزات کو پورا کر دو، ان کے سامنے ان کی تمام خواہشیں پوری کر دو، لیکن دل میں کیونکہ مہر لگ چکی ہے دل میں حق بات نہیں جاتی. آج کتنے لوگ ہیں عقل سے بعید کام کرتے ہیں، عقل نہیں آتی بات غلط کرتے ہیں. لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں کہ بھائی انسان ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنا شعور ہے، ایسی غلطی کیسا کر رہے ہیں؟ تو در حقیقت ایسی غلطی کیسا کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کے دل پہ مہر لگ چکی، بدعمالیوں کی وجہ سے مہر لگ جاتی ہے. اس کی مثال میں کہا گیا ہے جس طرح سے چھری ہے، چھری آہستہ آہستہ زنگ اس کو نکما کر دیتا ہے، چھری کام میں نہیں آتی، پھینک دینا پڑتا. دل بھی ایسا ہی ہے، اللہ نے دل کو جسم کا بادشاہ بنایا ہے، اس جسم میں جو بھی حکم چلتا ہے وہ دل کا چلتا ہے. اور دل کا یہ حال ہے کہ ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک نقطہ پڑتا ہے، توبہ کیا تو دلتا ورنہ باقی رہتا، پھر نیا گناہ، پھر نقطہ، اس طریقے سے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ مضمون پارہ 30 کے اندر آ چکا ہے. کلا بل علی قلوبہم کے تحت ان کے دل پر زنگ ہے. دل پر زنگ کیسے لگتا ہے؟ دل پر زنگ لگتا ہے حقیقت کو نہ ماننے سے، گناہ پر گناہ کرنے سے، مسلسل بغاوت کرنے سے. یہ یہاں کہا گیا ہے کذالک یطبع اللہ، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں ان کے دلوں پر. علی قلوب، قلوب قلب کی جمع ہے، دل. الذین لا یعلمون، جو نہیں جانتے، جن کو علم نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، اللہ کی صفات سے قریب نہیں ہے، ان تمام کے دل پر اللہ مہر لگا دیتے ہیں. اس مہر کے وجہ سے آپ کی بات تو نہیں مانیں گے، لیکن آپ کے ساتھ گفتگو میں گستاخیاں بھی وہ کر سکتے ہیں. اور کیا صحابہ کرام کے ساتھ گستاخیاں نہیں کی گئی؟ آج کا مسلمان اتنا صبر نہیں کر سکتا ہے جو صحابہ نے صبر کر لیا. فاقہ کون کرتا ہے؟ فاقہ ہجرت کون کرتا ہے؟ ہجرت پتے کھا کے گزارا ہے، کون کھائے گا پتے آج؟ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی مشقت میں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو مشقت صحابہ نے جھیل لیا ہے ہم اس کا 100واں حصہ بھی کرنے کو تیار نہیں.
صحابہ نے اسلام کے عام کرنے کے لیے نبی کا ہر حکم قبول کیا، جیسا منشا ہوا اشارہ ملا تب گزرے۔ تو یہاں حکم یہ ہو رہا ہے کہ جب یہ لوگ آپ کے مطالبے کے پورا کرنے کے باوجود حق نہیں مانیں گے تو کچھ نہ کچھ گستاخیاں بھی کریں گے، آپ ان پر صبر کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہیں اشتعال میں آ کے رد عمل کچھ ایسا ہو جائے، نہیں، ان کے ہر گستاخیوں پر صبر کرنا ہے۔ فصبر، صبر کیجیے۔ صبر کرتے کرتے کیا ملے گا؟ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، صابر کے ساتھ اللہ ہے، یہ وعدہ قرآن کریم کی آیت میں ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے کس کے؟ صبر کرنے والوں۔ دوسرا وعدہ ہے انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو ان کے اجر کا جو معاوضہ ملے گا وہ حساب سے نہیں ملے گا، بغیر حساب کے ملے گا۔ یہ دو باتیں ایسی اہم ہیں کہ صبر اس لیے کرنا ہے کہ ایک تو اللہ کا وعدہ سچ ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، دوسرا یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب ملے گا، اور تیسرے صبر کرنے کی وجہ سے وہ ان کا ضرر کم ہو جائے گا، ان کا اشتعال کم ہو جائے گا، ان کا گستاخانہ انداز کم ہو جائے گا۔ صبر کیجیے، فاصبر، تو آپ صبر کیجیے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ ولا یستخفنک، اور آپ کو وہ لوگ ہلکا نہ کر دیں۔ استخفاف کے معنی ہلکا کرنا۔ یستخفنک قرآن کریم میں جگہ استعمال کیا اللہ نے سورہ زخرف میں۔ فرعون نے اپنی قوم کو بیوقوف بنا دیا، کیا لفظ ہے؟ فاستخف قومه فاطاعوا، فرعون نے اپنی قوم کو موسیٰ کے خلاف بیوقوف بنا دیا، یعنی ان کو ہلکا کر دیا، اور وہ لوگ موسیٰ کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی بات ماننے لگ گئے۔ تو کسی کو باتوں میں پھنسا کے موقف سے ہٹا دینا، یہ ہے استخفا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صبر کیجیے، اللہ کے پاس اجر ملنے کا جو وعدہ ہے وہ سچ ہے، اور کہیں یہ لوگ جو یقین نہیں کرتے آخرت پر، کہیں آپ کو آپ کے موقف سے پھسلا نہ دیں، اکھاڑ کے پھینک نہ دیں، یہ مطلب اس کا، یعنی آپ کا جو موقف ہے استقامت ہے، صبر ہے، محنت ہے، جستجو ہے، آپ اس موقف پہ اٹل ہیں، یہ جو یقین نہیں کرتے ہیں آخرت پر، کہیں آپ کو اپنے موقف سے ہٹا نہ دیں، ہلکا نہ کہیں کر دیں، آپ کے جماؤ کو اکھاڑ کے پھینک نہ دیں، یہ مطلب ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، جو لوگ یقین نہیں کرتے ہیں وہ لوگ کہیں آپ کو آپ کے موقف سے پھیر نہ دیں، یعنی اگر آپ نے بجائے صبر کرنے کے بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تو ان کا مقصد ہے، یہ سمجھ لیجیے۔ بے صبری اگر آئی یعنی اشتعال آیا، جذبات میں آئے اور ان سے کچھ وعدے کر لیے، یہی تو چاہتے ہیں وہ لوگ۔ آج بھی مسلمانوں کو اشتعال جانے کا حربہ استعمال کیا جاتا ہے مختلف بہانے سے۔ ایسے موقع پر کیا ہے؟ صبر کرنا، بے صبرا نہ ہونا چاہیے، موقف کو اچھی طرح مستحکم کرتے ہوئے چلنا چاہیے، اور کیا حق ہے کیا باطل ہے تمیز کرتے ہوئے قدم بڑھانا چاہیے۔ تو یہاں فصبر کا جو مضمون ہے کہ ثابت قدم رہیے، اسی کو انداز سے پیش کیا ہے نیگیٹو کے اندر کہ بے صبری مت کیجیے، بے صبری مت کیجیے، اور آپ کے موقف میں جو یقین نہیں رکھتے ہیں کہیں آپ کو اکھاڑ کے پھینک نہ دیں، اس کا آپ خیال کیجیے، یہ وعدہ فرمایا ہے۔ اس سبق میں ہمارے واسطے بھی پیغام ہے کہ جب کبھی ہمیں اسلام پر چلنے میں، اسلام پر قائم رہنے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جمنے میں کچھ مشکلیں پیش آئیں تو ہم کو بھی جھیلنا اور صبر کرنا چاہیے۔ اشتعال میں آ کر اپنے موقف کو کھو دینا غلط ہے۔ کیوں؟ اس صبر کرنے پر ایک تو اللہ کی معیت ہے، دوسرے اللہ کا بے حساب اجر ہے، اور تیسرے اللہ کے وعدے کا دن بہت دور نہیں ہے، بہت قریب ہے۔ اسی لیے یہ سبق نکلا خلاصے کا۔ خلاصے کیا نکلا؟ اللہ نے ہم کو جو پیدا کیا تھا وہ کمزور تھے، جو بھی طاقت ہے غرور کے واسطے نہیں ہے، اعتراف کے واسطے ہے۔ پھر اس کمزوری کا آنے والا جو موقف ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم جب کمزور کر سکتے ہیں طاقت دینے کے بعد، تو مرنے کے بعد زندہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم جو چاہیں وہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، لہٰذا قیامت کا یقین کرتے ہوئے اس پر ایمان لا کر اس کے لیے کوشش اور محنت جاری رکھو۔ اور جو لوگ مخالفت میں بہت سی باتوں میں اشتعال دلاتے ہیں، اشتعال میں آ کر بے صبری کا مظاہرہ مت کرو، بلکہ اپنے موقف پر جمے رہو۔ یہ مضمون یہاں پورا ہوا، سورہ روم یہاں پر مکمل ہوگی، دعا کر لیجیے۔